वालेकुम रहमतुल्लाह। टाटे बच्चों, ये जो 8th में हम पढ़ते थे सेकुलरिज्म, तो आज का जो हमारे पास है टॉपिक वो है व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। ये जो स्क्रीन पर आपको आ रहा है, बुक पर भी है और स्क्रीन पर भी है। बुक सामने रखो या स्क्रीन पर ही पढ़ो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट be secular. According to the constitution, only a secular state can realize its objectives to ensure the following. Number one, that one religious community does not dominate another. Number two, that some members do not dominate other members of the same religious community. Number three, that the state does not enforce any particular religion nor take any away the religious freedom of individuals. The Indian state works in various ways to prevent the above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. The Indian state is not ruled by a religious group, and nor does it support any one religion. In India, government spaces like law, courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. تو یہ ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک تھا پیارے بچوں کہ انڈین سیکولرزم کیا ہے، یعنی ہندوستان میں جو سیکولرزم کے مطابق ہندوستان رول کر رہا ہے اور یہاں لوگ رہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے. تو اس کے بارے میں دا انڈین کانسٹیٹیوشن مینڈیٹس دیٹ دا انڈین اسٹیٹ بی سیکولر. یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہندوستان جو ہے، ہندوستان کا ملک جو ہے، یہ سیکولر ہو. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اونلی اے سیکولر اسٹیٹ کین ریئلائز اٹس آبجیکٹیوز ٹو انشور دا فالوئنگ. یہی سیکولر اسٹیٹ جب ہو تو اس کے آبجیکٹیوز ہم حاصل کر سکتے ہیں. لائک دس. نمبر ون، دیٹ ون ریلیجیس کمیونٹی ڈز ناٹ ڈومینیٹ اندر. کوئی ایک مذہبی جماعت دوسری جماعت کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتے، یعنی ان کو اپنے ماتحت نہیں کر سکتی ہے، یا وہ ملک کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتی ہے. نمبر ٹو، دیٹ سم ممبرز ڈو ناٹ ڈومینیٹ ادر ممبرز آف دا سیم ریلیجیس کمیونٹی. کسی ریلیجیس کمیونٹی کے ممبرز دوسرے ریلیجیس کمیونٹی کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتے ہیں، یا ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں، یا ان کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ، یا ان کو روک بھی نہیں سکتے ہیں. نمبر تھری، دیٹ دا اسٹیٹ ڈز ناٹ انفورس اینی پرٹیکولر ریلیجن نار ٹیک اوے دا ریلیجیس فریڈم آف انڈیویجولس. اسی طرح اسٹیٹ جو ہے یہ کوئی انفورس مجبور نہیں کر سکتی ہے، زبردستی نہیں کر سکتی ہے کسی پرٹیکولر ریلیجن کو کہ یہ آپ بند کرو، آپ یہ مت کرو، یہ مت کرو، اور نار ٹیک اوے دا ریلیجیس فریڈم آف انڈیویجول. یا کسی ایک فرد کو جو اپنی مذہب کے مطابق کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو کوئی انفورس نہیں کر سکتا ہے، مجبور نہیں کر سکتا ہے، یا ان کو روک بھی نہیں سکتا ہے. نمبر دا انڈین اسٹیٹ ورکس ان ویریس ویز ٹو پریونٹ دا ابو ڈومینیشنس. تو ہندوستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ یہ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، ان کو پریونٹ، ان کو روکنے کے لیے. فرسٹ، اٹ یوز اے اسٹریٹجی ٹو ڈسٹینسنگ اٹ سیلف فرام ریلیجن. کہ اسٹیٹ کے طور پر یہ ایک اسٹیٹ جو ہے یا کنٹری جو ہے، یہ کسی ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. افراد ہے لیکن مجموعی جو اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ جو ہے کسی اسٹیٹ. دا انڈین اسٹیٹ از ناٹ رولڈ بائی اے ریلیجیس گروپ. اسی طرح یہ انڈین اسٹیٹ جو ہے کوئی ریلیجیس گروپ اس پر رول نہیں کر رہا ہے. اینڈ نار ڈز اٹ سپورٹ اینی ون ریلیجن. نہ یہ کسی ایک ریلیجن کو سپورٹ کرتی ہے. ان انڈیا گورنمنٹ اسپیسز لائک لا کورٹس، police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. اسی طرح جو لا کورٹ ہے، پولیس اسٹیشن ہے، گورنمنٹ اسکول جو ہے یا آفیسز جو ہے، یہاں کوئی ایک پرٹیکولر ریلیجن نہیں پروموٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو بڑھاوا نہیں دیا جاتا ہے. تو یہ تھا انڈین، کیا ہم نے جو آج پڑھا ہے کہ انڈین سیکولرزم کیا ہے.